سورہ 107 معون کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کی، بے نمازوں کی نہیں، تباہی ہے مصلین کی، ان نمازیوں کی جو صلاۃ یا نماز کے مقصد سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہم یراؤون، اور یہ جو حرکات و سکنات دکھائی دیتی ہیں وہ انہی کو نماز سمجھ لیتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فریضہ صلاۃ ادا ہو گیا، اور کرتے یہ ہیں وہ یمنعون الماعون، رزق کا وہ سرچشمہ جسے بہتی ندی کی طرح رواں رہنا چاہیے کہ ہر شخص اس میں سے فائدہ اٹھائے، اس پہ بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے لیے ہو کسی اور کے لیے نہ ہو۔ فویل للمصلین، تباہی ہے ان مصلین کے لیے۔ قرآن ہے عزیزان من۔ دوسری جگہ تو اس نے اور بھی واضح کر دی، سورہ بقرہ کی آیت 176، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اب بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایمان کے معنی ہوتا ہے ذہنیت کا بدل جانا، قلب و نگاہ کا بدل جانا، ایک اصول کو سامنے رکھنا۔ ایمان ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ تو ایمان کے اجزاء ہوئے، پہلی چیز یہ ہے۔ اور اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ وہاں یہ تھا نا کہ جو رزق کے سرچشموں پہ بند لگا کے ان کو اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، ان نمازیوں کی تباہی۔ یہاں کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف، نیکی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال کی محبت کے باوجود اسے ان تمام کی ضروریات کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ اور اس میں تمام کیٹیگریز آ جاتی ہیں، معاشرے میں ضرورت مندوں کی آ جاتی ہیں، جو تمہارے گرد و پیش ہیں وہاں سے بات شروع کرو۔ والیتامہ، جو معاشرے میں تنہا رہ جائیں ان کے لیے، جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے ان کے لیے، مسافر بھی جو تمہارے ملک میں سے گزرے اگر اس پہ بھی کوئی آفت آ پڑی ہے، ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، وفی الرقاب، اور جو دوسروں کی محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں ان کے لیے۔ ضمناً یہ سردار کر دوں کہ قرآن کریم غلاموں اور لونڈیوں کو چھڑانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ مال صرف کیا جائے گا، یہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ یہ ہے قرآن کا اسلام، عہد رسالت مآب اور عہد صحابہ کا اسلام، اور دور ملوکیت کا اسلام، جس کے اندر ایک ایک خلیفہ کے مال میں 3,000 لونڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ اسلام میں غلاموں اور لونڈیوں کی اجازت ہے، رکھی جا سکتی ہے۔ پہلے جب یہاں پارلیمنٹ تھی، آخری اس پارلیمنٹ میں ایک مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ غلامی کو بند کرنے کا، یہ UN جو ہے اقوام متحدہ، اس کے چارٹر میں یہ بات ہے کہ حقوق جو ہے انسانیت کے بنیادی، اس میں یہ ہے کہ کسی کو غلام یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس چارٹر کے اوپر پاکستان کی مملکت نے بھی دستخط کیے ہوئے تھے، اس پہ یہ یہاں احتجاج ہوا تھا کہ یہ بات، اس پہ دستخط کرنا جو ہے خلاف اسلام ہے، اسلام ممانعت نہیں کرتا غلاموں اور لونڈیوں کی۔ اور پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دی جائے۔ آج آپ غور فرماتے ہیں کہ کس اسلام سے پیچھا چھڑانے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا؟
یہ ہے وہ صلاۃ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے، اور یہی تھی وہ صلاۃ جس کے متعلق حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا انسان سے جو معاملہ پڑتا ہے اس میں پرکھو کہ وہ کیسا ہے، یہ مت دیکھو صرف کہ وہ نماز اور روزے کا پابند ہے، وہ بھی ضروری ہے، پھر میں عرض کر دوں وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کے کردار کو اس قدر جلا بخش دیتی ہیں یہ چیزیں جتنی بھی ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو وہ صلاۃ ہے جس کے لیے کہا کہ تباہی ہے ان مصلین کے لیے، جس کے لیے کہا کہ لیس البر ان تقوموا کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو اور سمجھ لو کہ ہم نے فریضہ صلاۃ ادا کر دیا۔ یہ نہیں ہے، تمہارے کردار میں، تمہاری سیرت میں اگر یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، معاشرہ سے اگر برائیاں اور بے حیائیاں ختم نہیں کی ہوتی تو صلاۃ نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یہ ایک واقعہ سے یہ بات بتا دی عزیزاں نے۔ بات عقائد تو بڑی شیریں ہے، اس میں بہت وقت بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وقت میری ڈسپوزل پہ بہرحال کم ہے۔ یہ میں اس لیے واقعات کی بجائے حضرت عمر کے کچھ اقوال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ان سے معلوم ہو جائے گا۔ انہیں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسلامی مملکت کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے بنیادی اصول ہیں جو آپ نے پیش کیے، عظیم اصول۔ معاف رکھیے، کہا کہ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے، سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے تو یہ دیکھو کہ خدا کی مخلوق تمہیں کیا سمجھتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام جس میں سارا زور ان رسومات و شاعر پہ دیا جاتا ہے، اسی کو مقرب بارگاہ خداوندی سمجھا جاتا ہے، اسی کو جنت کا مستحق سمجھا جاتا ہے، اس میں اور اس اسلام میں یہ کیا فرق تھا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ خدا کے ہاں تمہارا مقام یہ ہے تو یہ دیکھو کہ خدا کی مخلوق تمہیں کیا سمجھتی ہے۔ کہا کہ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ معزوم ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے، اور جب اس پر فائز ہو تو انہی میں کا ایک فرد معلوم۔ اللہ اکبر۔ ایک گورنر کو لکھا کہ تم اپنی رعایا کے لیے ایسے بن جاؤ کہ اگر تم رعیت ہوتے تو چاہتے کہ ہمارا امیر ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس ایک اصول کو سوچیے، بہت غور سے اس کو سوچیے، دیکھیے گا، سنیے گا، بڑے گہرے تدبر کی ضرورت ہوگی، اور اتنا بڑا اصول ہے کہ اگر اس پہ قائم ہو جائیں مملکتیں تو آپ دیکھیے کتنی برائیاں دور ہو جائیں۔ ایک گورنر نے پوچھا کہ مجھے یہ کوئی ہدایت بتا دیجئے کہ میں کس قسم کے لوگ اپنے ساتھ عمال کی حیثیت سے، کرنوں کی حیثیت سے لوگوں کو رکھوں گا، آفیسر کس قسم کے اپوائنٹ کروں۔ فرمایا کہ تفصیل تو میں بتاؤں گا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اصول یاد رکھو، اور اصول یہ ہے کہ کمزور دیانتدار اور طاقتور بد دیانت، ان سے بچ جانا، باقی سب خیر ہے۔ یعنی ہمارے ہاں صرف دیانتداری کی جائے گی کہ دیانتدار کو رکھوں، وہ کہتے ہیں کہ کمزور دیانتدار سے اسی طرح بچنا جس طرح طاقتور بد دیانت سے بچنا۔ نہ مجھ سے پوچھئے نہ اس قول سے پوچھئے، اپنی زندگی کے حالات کو دیکھیے کہ کمزور دیانتدار کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ کیا نگاہ تھی ان کی، یہ بھی تو ابھی کل کے بدو تھے جسے کہا جاتا ہے، اسی عرب جاہلیت کے معاشرے کے ایک فرد تھے، کیا کر دیا